خواتین و حضرات، آج 4 جنوری اور جمعرات کا روز ہے۔ سویڈن کے شب و روز اور یہاں کے حالات حاضرہ کا پروگرام سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ اس وقت سویڈن میں شدید سردی کی لہر جاری ہے اور ملک کا جو شمالی خطہ ہے وہاں پہ درجہ حرارت -44 یعنی -44 ڈگری تک جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے، جو کہ پرانا 25 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس وجہ سے شمالی علاقے میں ٹرینوں اور بسوں کی آمد و رفت میں بہت زیادہ خلل ہوا ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی شدید برف باری ہوئی ہے۔ البدھ کے روز شدید برف باری کے باعث موٹر وے E22 پہ 1000 سے زیادہ گاڑیاں جو ہے وہ گھنٹوں جو ہے وہ پھنسی رہیں۔ یہ موٹر وے کرسٹین ہام اور ہوربی کے درمیان ہے، اور اس کے بعد پولیس، مسلح افواج اور دیگر امدادی ادارے ان گاڑیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو خوراک، ادویات وغیرہ مہیا کی، اور آج جمعرات جو ہے وہ بعد دوپہر جا کے وہ تمام لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی گئی اور ان کو ریسکیو کیا گیا۔ تو یہ شدید جو سردی کا سلسلہ ہے یہ آئندہ چند روز تک بھی جاری رہے گا۔ کیا آپ کی کوئی قیمتی گھڑی گم تو نہیں ہوگی؟ سویڈن کی پولیس جو ہے اس شخص کی تلاش میں ہے جس کی بہت قیمتی گھڑی نیو ایئر نائٹ کو اسٹاک ہوم میں گم ہوئی۔ اس گھڑی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سویڈش کرون کے مطابق بتائی جا رہی ہے، جبکہ جو نئی گھڑی ہے اس کی قیمت 2.6 ملین سویڈش کرون ہے۔ تو یہ گھڑی جو ہے وہ نیو ایئر نائٹ کو گم ہوئی اور کسی شخص نے یہ گھڑی جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دی۔ اب یہ گھڑی پولیس کے پاس ہے اور پولیس انتظار کر رہی ہے کہ اس گھڑی کا جو مالک ہے وہ ان سے رابطہ کرے تاکہ وہ گھڑی جو ہے اس کو واپس لوٹا دیں۔ 1 جنوری 2024 سے سویڈن میں بہت سے نئے قوانین جو ہیں وہ نافذ ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ ایسے ڈبے جن میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں اگر ان کو آپ نے پھینکنا ہے تو ان ڈبوں کو خالی کر کے پھینکنا ہے، اور جو اس میں کھانا یا کھانے پینے کی اشیاء ہوں ان کو الگ جو ہے وہ پھینکنا ہے اور ڈبوں کو الگ پھینکنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں کھانے پینے کی جو چیزیں جن کو آپ پھینکتے ہیں ان سے بایو گیس بنائی جائے گی، جبکہ جو ڈبے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں پہ بجلی پیدا کرنے کے لیے جو ہیٹنگ سسٹم ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ حکام نے لوگوں سے یہ گزارش کی ہے کہ جب وہ سارٹنگ کرنے اپنے کھانے پینے کے وہ جو ڈبے جن میں کھانا موجود ہو ان کو الگ الگ پھینکیں۔ اسی طرح اس سال 1 جنوری سے جب آپ ادویات لیتے ہیں، جب ڈاکٹر آپ کو کوئی پرسکرائب کرتا ہے میڈیسن اور آپ فارمیسی سے اپوتھیک سے دوائیاں لیتے ہیں، تو ابھی تک یہ تھا کہ آپ نے پورے سال میں میکسیمم جو ہے وہ 2600 سویڈش کرون دینے ہیں، لیکن اب ان میں 250 کرون کا 250 کرونز کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو میکسیمم پرائس آپ دیں گے وہ 2850 سویڈش کرون ہوگی۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ اسٹاک ہوم لوکل ٹریفک کا کارڈ ہے اور ڈاک کی ٹکٹیں ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں وہ ٹیکس کم کرنے کی وجہ سے ان میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح اس سال نومبر سے جب آپ خریداری کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے پلاسٹک بیگ لیتے ہیں، ان پہ جو ٹیکس لگایا گیا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت اگر آپ ایک شاپنگ بیگ لیتے ہیں تو وہ 3 کرون آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ 1 نومبر سے وہ جو 3 کرون ٹیکس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو چھوٹے آپ شاپر لیتے تھے جن میں سبزیاں پھل ڈالتے ہیں 30 اورے کا، تو وہ 30 اورے کا ٹیکس بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو 1 نومبر سے آپ کو شاپنگ بیگ جو ہے وہ 3 کرون کم میں ملے گا، جبکہ جو ٹرانسپیرنٹ جو چھوٹے پلاسٹک بیگ جن میں پھل سبزیاں ڈالتے تھے وہ پہلے کی طرح جو ہے وہ آپ کو مفت جو ہے وہ مل سکیں گے۔ اس سال جو خزاں سے تعلیمی سیمیسٹر شروع ہوگا اس میں سویڈن کے کالجوں میں جمنازیم میں جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا جو کورس ہے یہ طالب علموں کو پڑھایا جائے گا، اور جو طالب علم سائنس سبجیکٹس پڑھتے ہیں یا ٹیکنیکل سبجیکٹس پڑھتے ہیں وہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا جو کورس ہے وہ پڑھ سکیں گے۔ سویڈن کے ایک تحقیقاتی ادارے سویڈش سینٹر فار سوئسائڈ ریسرچ اینڈ پریونشن، جو کہ خودکشی
کے حوالے سے تحقیق کرتا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس کے مطابق 12 سے 16 سال کی عمر کے جو طلباء ہیں، اگر ان کو آدھا گھنٹہ صبح مزید نیند دی جائے تو ان میں 10% سٹریس ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ چیک کیا ہے کہ تقریباً 46% طالب علم جو ہیں، جو ٹین ایجر ہیں 12 سے 16 سال کی عمر کے، وہ اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اسکول والوں سے کہا ہے کہ اگر وہ اسکول آدھا گھنٹہ صبح لیٹ شروع کریں اور وہ نوجوان جو ہیں وہ آدھا گھنٹہ مزید نیند پوری کر لیں تو اس سے ان میں جو سٹریس یا دباؤ ہے وہ کم ہوگا اور ان کی صحت بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ سویڈن کے جنوبی شہر مالمو میں تقریباً 3 سال سے پولیس اس کھوج میں تھی کہ وہ کون شخص ہے جو بریڈ میں ٹوٹے ہوئے شیشے اور میٹل کی چیزیں ڈال کے وہ پھینک دیتا ہے، جس کو کتے جو ہے جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پرابلمز شروع ہو جاتی ہے۔ تقریباً 160 یعنی 160 جو شکایات تھی وہ پولیس کے پاس پہنچی تھی کہ جو کتوں کے مالکان نے پولیس کو بتایا کہ ان کے کتے جب باہر چہل قدمی کے لیے گئے تو وہاں پہ کسی نے اس طرح سے یہ بریڈ پھینکی ہوئی تھی جس میں ٹوٹے ہوئے شیشے اور یہ دھاتی کوئی چیز تھی جس کے کھانے سے کتے کو جو ہے وہ بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو 3 سال سے پولیس اس کھوج میں تھی اور اب وہاں پہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک پارک میں 75 سالہ عورت جو ہے وہ اس طرح کی بریڈ پھینک رہی ہے جس میں یہ شیشے یا میٹل کی چیزیں تھیں اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا وہ تمام واقعات کے پیچھے یہی عورت ہے یا کوئی اور شخص بھی ہے جو اس قسم کی حرکت جو ہے وہ کر رہا تھا۔ اور آخری خبر یہ کہ اسٹاک ہوم سے مالاگا کی طرف جانے والی SAS کی پرواز جو کہ نیو ایئر نائٹ کو جا رہی تھی، جب وہ اسٹاک ہوم سے اس نے اڑان بھری اور کوپن ہیگن کے قریب پہنچی تو کچھ مسافر اور عملے کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ایک مسافر کی جو انگلیاں ہیں وہ بلو ہو گئیں اور کچھ لوگوں کو متلی کی شکایت ہوئی۔ اس صورتحال میں جہاز کو ہنگامی لینڈنگ کرتے ہوئے کوپن ہیگن کے ہوائی اڈے پہ اتارا گیا اور اس کے بعد جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ جہازوں کے اوپر جو برف ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جب اینٹی آئسنگ فلوئڈ ڈالتے ہیں تو وہ کسی طرح سے جو ہے وہ وینٹیلیشن سسٹم کے اندر آ گیا اور اس کے بعد ہوا کے ذریعے جہاز کے اندر آیا اور بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوئی۔ مسافر اور عملے کے جو لوگ تھے اس کے بعد ان لوگوں کی کچھ طبیعت بہتر ہوگی، لیکن جو ایئر لائن ہے SAS وہ اب اس کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ واقعہ کیوں کر ہوا۔ تو یہ تھا جناب سویڈن کی ڈائری کا مڈ ویک ایڈیشن۔ آپ کو یہ کیسا لگا؟ اس کی رسید ضرور دیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ولاگ کو لائک کریں یا کومنٹس میں کم از کم آپ تھینکس یا السلام علیکم لکھ دیں، جس طرح سے مجھے معلوم ہو سکے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں ہم کسی اگلے ولاگ میں۔